السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس چھپکلی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے، تیرا کیا فائدہ ہے، اور چھپکلی کو مارنے کا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو پیارے دوستوں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمیں بالکل بے فائدہ لگتی ہیں، یا پھر کسی ایسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار کی چیز ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے۔ مگر یاد رکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ اور بیکار ہے۔ اس بات کو ہم انسان کبھی نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو یا جنات، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے، اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے فائدے سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی بھی حقیر اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو، پیارے دوستو، آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمت اور اتنی ساری صفات عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا، اور اس کے چھینٹے آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر لگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا، اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس چھپکلی نے آپ پر پیشاب کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ، تو نے اس موسیٰ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر چھپکلی کا یہ سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو اس چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی، اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی، اور نہ تو مجھے اس کو کھانا پینا دینا تھا۔ پھر موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، آج تم مجھ سے یہی پوچھ رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔
اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو مقصد جو فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے وہ مقصد اور وہ فائدہ کسی دوسری مخلوق سے نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں، یہ اپنی الگ الگ حکمت یا اپنا اپنا ایک الگ مقصد ہے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں کتنی بدصورت دکھتی ہے، اس کی شکل صورت بھی اچھی نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر اسے ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اللہ، تو نے انسان کو پیدا کیوں فرمایا ہے؟ یہ تو ناشکرا ہے، یہ تو بے صبرا ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، چھپکلی میں اپنی تخلیق کے فائدے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پیارے دوستو، ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندے، یاد رکھنا، اس روئے زمین پر کچھ مخلوق ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور انہی میں سے ایک یہ چھپکلی ہے، اور اس کے خاندان سے جڑے ہوئے کچھ مخلوق آج بھی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے ان کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس بندے نے کہا، یا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بیعت کی ہے، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں جو سب سے چھوٹی تھی، جو یہ چھپکلی تھی، یہ بچ گئی تھی اور کہیں زمین کے گاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا۔ بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرنے لگی، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ انسانوں کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ اے بندے، یاد رکھنا، یہ وہ واحد مخلوقات ہے۔ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ سے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، اور تبھی سے اللہ تعالیٰ نے اس چھپکلی پر اور تبھی سے اس کو مارنے اور اس کو اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔